بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول دھواں، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن میں ان کی صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں ہوں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی ماں کے جسم پر پڑنے والے کوڑے یاد آ جاتے ہیں اور میرے کانوں میں ان کی دل دوز چیخیں گونجنے لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ملک سرفراز جسے خوف کا نام دے رہا تھا وہ دراصل نفرت تھی۔ ناہید اپنے باپ سے نفرت کرتی تھی اور اس کی وجہ صاف ظاہر تھی۔ میں نے اسی لیے ناہید سے اس سلسلے میں مزید کچھ نہیں کہا۔ ملک سرفراز کی مجبوری محبت تھی، کیونکہ ناہید اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ناہید کی مجبوری نفرت تھی۔ میں ناہید کی نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز بھی سارا وقت باتوں ہی میں نکل گیا۔ میں بس کچھ دیر ناہید کو پڑھا سکا، وہ بھی بے دلی کے ساتھ۔ ناہید بھی پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس روز مجھے ناہید کے اصرار پر لسی پینا ہی پڑی، اور پھر میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ دوپہر کو ابو کا ایک کارندہ مجھے لینے آ گیا۔ میں اس وقت تک کھانا کھا چکا تھا۔ ابو کے لیے روزانہ وہی کارندہ کھانا لینے آتا تھا۔ میں اس کے ساتھ زمینوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس سے میں نے پوچھا، یہ کنجا یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ 10-12 میل تو ہوگا ہی جی۔ ویسے مجھے زیادہ ٹھیک معلوم نہیں، بشیرے کو صحیح معلوم ہوگا۔ اس کی دھی بیائی ہے کنجا میں، کارندے نے بتایا۔ کارندے کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کارندے سے بشیرے کی بابت پوچھا۔ بشیرے کی ڈیوٹی ٹیوب ویل پر لگی ہوتی ہے جی، کارندے نے جواب دیا۔ یہ بات بھی مجھے پہلی بار معلوم ہوئی کہ ہماری زمینوں پر ٹیوب ویل بھی ہے۔ کارندے کے ساتھ میں زمینوں پر پہنچا تو ایک کھیت میں ابو کو ٹریکٹر چلاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے آتا دیکھ کر ابو نے ٹریکٹر روک دیا اور پھر اس سے اتر کر میری طرف بڑھائے۔ کھانا کھانے کے بعد ابو نے کچھ دیر ایک پیڑ کے نیچے چادر بچھا کر آرام کیا، پھر اٹھتے ہوئے مجھ سے بولے، آؤ میں تمہیں اس علاقے کی سیر کراتا ہوں۔ ابو کے ساتھ وہاں گھومتے ہوئے مجھے بڑا سکون سا محسوس ہوا۔ شہر کی نسبت گاؤں کا یہ پرسکون ماحول مجھے بہت پسند آیا۔ ابو مجھے ٹیوب ویل پر بھی لے گئے اور بشیرے سے ملایا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس کی عمر 32 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ تم ایک بیٹی، میرا مطلب ہے کہ شادی شدہ بیٹی کے باپ ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی پچھلے مہینے تو جی میں نانا بھی بن چکا ہوں، اس نے اس طرح کہا جیسے یہ فخر کی بات ہو۔ دراصل گاؤں دیہات میں شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں، اس لیے یہ جلد دادا نانا بن جاتے ہیں، ابو نے ہنس کر کہا۔ مگر تم بشیرے کو کس طرح جانتے ہو؟ میرے ساتھ جو کارندہ آیا تھا اسی سے معلوم ہوا تھا، میں جواباً بولا۔ میں نے دراصل اس سے آس پاس جو گاؤں ہیں ان کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ ارد گرد جو گاؤں ہیں، یاد ہے مجھے۔ کنجا تو تم بشیرے کے ساتھ ہو آنا، مگر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس جگہ کسے یہاں پر کام پہ لگایا جائے، ابو بولے۔ بڑی مہربانی ہوگی جی، اگر آپ بس ایک ہی روز کو مجھے اپنی دھی سے ملنے دیں۔ میں نے تو ابھی اپنی نواسی کو بھی نہیں دیکھا، بشیرے نے ابو سے کہا۔ بس جی ایک رات وہاں رہ کر دوسرے دن صبح ہی کو لوٹ آؤں گا۔ اچھا کل بات کرنا، میں سوچتا ہوں کہ ٹیوب ویل پر تمہاری جگہ کس کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ اور سنو بشیرے، تم صبح جا کر شام کو لوٹ آؤ گے، رات کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ابو نے کہا۔ ٹھیک ہے جی، میں نہیں رکوں گا، بشیرہ جلدی سے بول اٹھا۔ پھر تیسرے دن یہ طے ہوا کہ آئندہ روز بشیرے کی جگہ ٹیوب ویل پر کون ڈیوٹی دے گا۔ اب کنجا جانے کے لیے سائیکل کا مسئلہ تھا، کیونکہ بشیرے کے پاس سائیکل نہیں تھی۔ پیدل آنے جانے میں خاصی دیر لگ جاتی اور دشواری الگ ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی ابو نے حل کرایا۔ ان کے ایک کارندے کے پاس سائیکل تھی جو انہوں نے بشیرے کو دلوا دی۔ طے یہ ہوا کہ آئندہ وہ کارندے کے گھر سے سائیکل لے کر بشیرے ہمارے گھر آ جائے گا اور مجھے لے کر کنجا روانہ ہو جائے گا۔ شام تک ہم دونوں کو واپس آنا تھا، کیونکہ دوسرے دن صبح ہی صبح بشیرے کو ڈیوٹی پر جانا تھا۔ صبح میں کیونکہ ناہید کو پڑھانے بڑی حویلی جاتا تھا، اس لیے اب زمینوں سے لوٹ کر وہاں یہ کہہ آیا
کہ کل صبح نہیں آ سکوں گا۔ اس رات مجھے بڑی مشکل سے نیند آئی۔ بار بار اپنے والد اور والدہ کے قاتل کا صفاق چہرہ میری آنکھوں میں گھومتا رہا۔ پھر صبح ہی صبح میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر تیار ہونے لگا۔ امی مجھ سے پہلے جاگ چکی تھیں۔ بشیرے کے آنے سے پہلے میں ناشتہ بھی کر چکا تھا۔ جمیلہ نے گزشتہ رات بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کنجا کیوں جا رہا ہوں، اور صبح بھی یہ سوال دہرایا، مگر میں اسے کیا جواب دیتا؟ اصل بات میں نے اسے بھی نہیں بتائی تھی، حالانکہ کبھی میں اس سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ جمیلہ کو میری اس بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ میں وہاں صرف تفریح کی غرض سے جا رہا ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جھوٹی بات بہرحال جھوٹی ہوتی ہے اور اس میں اثر نہیں ہوتا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے جمیلہ سے جھوٹ بولا تھا، مگر یہ معاملہ ہی ایسا تھا کہ میں کیا کرتا؟ جمیلہ کیا، میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ بشیرے کے آتے ہی میں اس کے ساتھ چل دیا۔ ابو ابھی گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بشیرے کو شام تک لوٹ آنے کی تاکید کی۔ سائیکل مجھے بھی چلانا آتا تھا، اس لیے کنجا پہنچنے تک بشیرے کے انکار کے باوجود تقریباً آدھے راستے تک سائیکل میں نے چلائی۔ اپنے دشمن کے پاس پہنچنے کے سلسلے میں پہلے میں نے بشیرے ہی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن کنجا پہنچتے پہنچتے میرا ارادہ بدل گیا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آ گئی تھی۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ میں بشیرے کو ابھی کچھ نہ بتاتا۔ بشیرے کا داماد کرمو کھیتوں پر کام کرنے گیا ہوا تھا۔ کرمو کے بوڑھے باپ نے بشیرے کی اور میری بڑی پذیرائی کی۔ پھر اس نے کسی بچے کو کھیتوں کی طرف دوڑایا کہ وہ کرمو کو بلا لائے۔ میرا داماد بڑے ملک جی کا مزارع ہے، بشیرے نے فخریہ انداز میں کہا۔ تمہاری مراد یہاں کے بڑی زمیندار ملک خوشی محمد سے ہے نا؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ ہاں جی، انہی سے، بشیرہ جواباً بولا۔ یہ کہہ کر بشیرہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں ذرا اپنی نواسی کو دیکھاؤں۔ میں سوچنے لگا کہ قدرت خود بخود میری راہ ہموار کرتی جا رہی ہے۔ کرمو کو میں اپنے دشمن کا حلیہ بتا کر آسانی سے سب کچھ معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا بھی تھا، حالانکہ اس وقت میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ کرمو ملک خوشی محمد ہی کے کھیتوں پر کام کرتا ہوگا۔ کرمو کو کھیتوں سے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ 17-18 سال کا نوجوان تھا۔ اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ وہ آتے ہی گھر میں چلا گیا۔ میں اس کے بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بشیرے اور کرمو گھر سے نکلے۔ کرمو کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا لوٹا تھا۔ وہ آتے ہی بولا، معاف کرنا باؤ جی کہ ہاتھ دھلوانے میں دیر ہو گئی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں مسکرا کر کہنے لگا، اور پھر منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کرمو سے میں نے منع بھی کیا کہ خود منہ دھو لوں گا، مگر وہ نہیں مانا۔ وہ پانی ڈالتا رہا اور میں منہ دھونے لگا۔ میں نے اسی دوران میں کرمو سے مطلب کی بات کر لی۔ میں تمہارے ساتھ گاؤں گھومنے چلوں گا کرمو۔ ضرور باؤ جی، میں چھٹی لے کر آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ علی سے فاطمہ کا پیو آیا ہے، کرمو نے جواب دیا، اور میں مطمئن ہو گیا۔ پھر لسی کا ایک دور چلا۔ مجھے ایک ایک پل بھاری لگ رہا تھا کہ کب کرمو میرے ساتھ چلے اور میں اس سے ضروری معلومات حاصل کر سکوں۔ جا بھئی کرمو بیٹے، باؤ جی کو گاؤں کی سیر کرا لا، اور یہ سن کر اپنے ملک کا باغ ضرور دکھانا ان کو، بشیرے نے اپنے داماد سے کہا۔ کرمو فوراً میرے ساتھ چلنے کو راضی ہو گیا۔ کنجا علی پور سے بھی بڑا گاؤں تھا، وہاں زیادہ تر مکانات کچے ہی تھے۔ کرمو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی، مگر یہ بات تمہارے اور میرے ہی درمیان میں رہنی چاہیے۔ اپنے سسر کو بھی تم اس سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ نہیں بتاؤں گا جی، ہرگز نہیں بتاؤں گا۔ کرمو نے تیزی سے گردن ہلائی۔ آپ بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کرمو کو اپنے دشمن کا حلیہ بتایا، پھر بولا، میں نے سنا ہے کہ اس حلیے کا ایک آدمی ملک خوشی محمد کا کارندہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں جی، اس حلیے کا کوئی بندہ تو ملک جی کا کارندہ نہیں ہے۔ پھر اس حلیے کے ایک آدمی کو میں نے ملک جی کے ڈلیور کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے۔ وہ کسی اور گاؤں کا ہے جی، یہاں سے 6-7 کوس پر ایک اور گاؤں ہے، وہ شاید وہیں کا ہے، کرمو نے جواب دیا۔ تمہیں نام تو معلوم ہوگا اس کا؟ میں نے نا امیدی کے زیر اثر بجھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نا جی، نا نہیں معلوم مجھے اس دا۔ تم مجھے ملک جی کے ڈرائیور سے ملوا سکتے ہو؟ مجھے ایک اور راہ نظر آئی۔
وہ تو جی لاہور کے کسی ہسپتال میں زخمی پڑا ہے، کرمو نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں چونک کر بولا۔ پچھلے ہفتے ملک جی نے اسے کسی کام سے لاہور بھیجا تھا، وہ جبھی سے گاؤں نہیں لوٹا۔ سنا ہے اس کی جیپ کسی ٹرک سے ٹکرا گئی تھی، بڑی چوٹیں آئی ہے جی اسے۔ مولا داد تو جی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہی لگتا ہے، داد اس کے چاچے کا بیٹا ہے۔ پھر کرمو نہ جانے اور کیا کیا کہتا رہا، مگر میں اس کی بات سن ہی کب رہا تھا۔ وہ شاید حادثے پر افسوس کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ملک خوشی محمد کے ڈرائیور سے ملنا بہت ضروری ہے، چاہے مجھے اس کے لیے لاہور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کے ذریعے مجھے اپنے دشمن کا سراغ مل سکتا تھا۔ یہی سوچ کر میں نے کرمو سے ڈرائیور کا نام پوچھا۔ کرمو نے اس کا نام اللہ دتا بتایا۔ ویسے تو مجھے یقین تھا کہ اللہ دتا کو لاہور کے میو ہسپتال ہی میں ہونا چاہیے تھا، پھر بھی میں نے کرمو سے پوچھ لیا، کرمو تمہیں معلوم ہے اللہ دتا وہاں لاہور میں کس ہسپتال میں ہے؟ مجھے تو نہیں پتا باؤ جی، پر مولا داد کو ضرور معلوم ہوگا۔ آپ کہو تو میں اس سے پوچھ لوں گا، وہ لاہور گیا بھی تھا اللہ دتے کو دیکھنے۔ ہمیں شام تک واپس علی پور جانا ہے، اس لیے تم مولا داد سے ابھی کیوں نہ پوچھ لو؟ میں نے کہا۔ مولا داد کو چھڑ دیں باؤ جی، میں ابھی اللہ دتے کے گھر سے پتہ کیے لیتا ہوں، اس کا پیو گھر ہی پر ہوگا۔ آئیں جی۔ پھر میرا خیال درست ہی ثابت ہوا۔ اللہ دتے کے ساتھ حادثے کے وقت اس کا کوئی دوست بھی تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہسپتال میں داخل تھا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں اللہ دتا کے ساتھ میرے دشمن ہی نہ ہو۔ اگر واقعی میرا خیال درست تھا تو اللہ دتا کا چچا زاد مولا داد اس کی تصدیق کر سکتا تھا۔ اس خیال نے میرے جسم میں برقی روشنی دوڑا دی۔ کرمو سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مولا داد اس وقت کھیتوں پر ہوگا۔ پھر میری اما پر کرمو مجھے کھیتوں کی طرف لے گیا۔ میں نے یہ بھی سوچا ممکن ہے کہ مولا داد بھی میرے دشمن کو جانتا ہو۔ مولا داد نے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے جذبات میں ہیجان سا پیدا ہو گیا۔ میرا قیاس قطعی درست ثابت ہوا تھا، اللہ دتا کے ساتھ زخمی ہونے والا میرا دشمن ہی تھا۔ مولا داد نے اس کا حلیہ سن کر اس کی تصدیق کر دی تھی، لیکن میرے دشمن کے بارے میں اس کے نام سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، اور یہ بھی اسے ہسپتال ہی میں معلوم ہوا تھا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اکبر، کھیتوں سے لوٹتے ہوئے میں بڑبڑایا۔ پہلی بار مجھے اپنے دشمن کے نام کا علم ہوا تھا۔ کرمو سمجھا میں نے اس سے کچھ کہا ہے، مگر میں اسے ٹال گیا۔ میں تو اب ایک لمحے کی چوتھائی میں لاہور پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے اب کنجا میں ایک ایک لمحہ گزارنا محال ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی اور میں بشیرے کے ساتھ علی پور کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے جتنی جلدی تھی بشیر بدبخت نے اتنی ہی دیر کر دی تھی کہ دونوں کو شام تک علی پور واپس پہنچنا تھا، مگر وہ شام کو وہاں سے چلا تھا۔ بیٹی نے کھانا کھا کر جانے پر ضد کی تھی، اور کھانے کے انتظار میں بشیرہ کچھ دیر اور رک گیا تھا۔ نتیجتاً ہم اس وقت علی پور پہنچے جب گاؤں میں عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ توقع کے مطابق ابو اور امی دونوں ہی میرے منتظر تھے۔ ابو نے اس پر بشیرے کو ڈانٹ بھی پلائی اور وہ دانت نکال کر رہ گیا۔ جمیلہ نے اپنی زبان سے تو اپنی فکر مندی کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر اس کا چہرہ جذبات کی منافی کر رہا تھا۔ یقیناً اسے بھی میرے تاخیر سے لوٹنے پر فکر تھی۔ اسی رات میں نے ابو سے لاہور جانے کو کہہ دیا۔ مگر تم لاہور کیوں جانا چاہتے ہو فیروز بیٹے؟ ابو نے پوچھا۔ یہ سوال میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی ابو کو کہا کہ ابو لاہور بہت یاد آ رہا ہے۔ کمال ہے بھائی، ابھی ہمیں وہاں سے آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، کیا یہاں تمہارا جی نہیں لگ رہا؟ آج ہی تو تم کنجا گھوم کر آئے ہو اور اب لاہور جانے کو کہہ رہے ہو آنے دیں، امی میری حمایت میں بولی۔ یہ عمر ہی گھومنے پھرنے کی ہوتی ہے، کالے سر والی پلے بند گئی تو پھر سب گھومنا پھرنا بھلا دے گی۔ مگر یہ بھی تو سوچا نہ کہ ملک صاحب کیا کہیں گے، 2 دن پڑھا کر چھٹیاں شروع کر دیں۔ ابو نے کہا، ان سے میں کل ہی صبح اجازت لے لوں گا ابو، آپ ان کی فکر نہ کریں۔ میں جلدی سے بولا، تم جانو بھائی، ویسے جانا کب ہے؟ کل ہی چلا جاؤں گا ناہید کو پڑھا کر، اور انشاءاللہ پرسوں دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ پرسوں میں ناہید کو شام کے وقت پڑھانے چلا جاؤں گا تاکہ ناغہ نہ ہو، میں نے جواب دیا۔ اور وہاں ٹھہرو گے کہاں تم؟ ابو نے دریافت کیا۔ وہاں کئی دوست ہیں میرے، کہیں بھی کسی کے بھی یہاں ٹھہر جاؤں گا، 1 رات ہی کی تو بات ہے ابو۔ ابو کو تو خیر میں نے کسی نہ کسی طرح مطمئن کر دیا۔
مگر جمیلہ میرے لیے ضرور ایک مسئلہ تھی۔ ایک بار پھر مجھے وہی مرحلہ درپیش تھا، جھوٹ بولنے کا مرحلہ۔ دوسرے ہی دن صبح اس نے میری خبر لے لی۔ فیروز، تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے؟ ایسی کیا بات ہے جو تم مجھ سے بھی چھپا رہے ہو؟ بولو۔ ایسی کوئی بات نہیں جمیلہ، میں ضد سا ہو کر بولا۔ میں نے آج تک کوئی بات چھپائی ہے تم سے کبھی؟ مگر اب ضرور چھپانے لگے ہو۔ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ، میں بھی اب تم سے نہیں بولوں گی۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے اسے رام کیا، اور اس چکر میں مجھے بڑی حویلی جانے کو دیر ہو گئی۔ ناہید میری منتظر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولی، کل آپ نہیں آئے تو بڑا عجیب سا لگا، بالکل یہی محسوس ہوا مجھے جیسے دن ہی نہ نکلا ہو۔ ناہید نے کچھ ایسے بھول پن سے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں اس کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ کل بھی میں نہیں آ سکوں گا، لاہور جانا ہے، میں نے بتایا۔ کہو تو ملک جی سے اجازت لے لوں؟ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، مگر لاہور کیوں جا رہے ہیں اور واپسی کب ہوگی؟ ناہید کا چہرہ اتر گیا۔ کل ہی واپس آ جاؤں گا، تم بے فکر رہو۔ تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا، میں تمہیں شام کو آ کر پڑھا جاؤں گا۔ میں نے دانستہ اب اسے کبھی کبھار تم سے مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔ پڑھائی کی تو مجھے کوئی ایسی زیادہ فکر نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی، پھر بولی، اگر کل شام کو آئیں گے تو پھر میں انتظار کر لوں گی۔ اس روز پہلی بار مجھے خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ کہیں ناہید مجھے پسند تو نہیں کرنے لگی؟ میں نے سوچا، پڑھائی کی فکر نہ ہونے کے باوجود اس نے میرا انتظار کہا، اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ پھر میرے آتے ہی اس نے جو بات کہی وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ وہ ایک معصوم سی بھولی بھالی لڑکی تھی۔ میں اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر اسے بتا دوں گا کہ میرے دل پر پہلے ہی کسی اور کا قبضہ ہے۔ ناہید کی ایما پر میں نے کل صبح کے بجائے شام کو آنے کے متعلق ملک سرفراز سے کچھ نہ کہا، اور وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو شہناز میری منتظر تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں دیکھ رہی تھی کہ تم کب تک نہیں آتے، مگر تم تو واقعی بڑے کٹھور نکلے۔ میں نے سوچا چلو میں ہی چھوٹی بن جاتی ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ بھا افضل سے بھی میں نے وعدہ لے لیا ہے، اب وہ تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ مگر میں تو آج ہی لاہور جا رہا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ تو پھر چلو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، بہت دن ہو گئے مجھے بھی لاہور گئے ہوئے۔ وہ میرے ساتھ لاہور چلنے پر بھی راضی ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میرا ساتھ ہوگا تو تمہیں وہاں رہنے سہنے کی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہماری ایک کوٹھی ہے وہاں پر گلبرگ میں، شہناز کہنے لگی۔ لیکن میں وہاں تفریح کے لیے نہیں جا رہا، ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، اور کل ہی لوٹ آؤں گا۔ میں بولا، تو کیا ہوا، میں بھی تمہارے ساتھ کل ہی لوٹ آؤں گی۔ یہاں سے اپنی جیپ میں چلیں گے، بس 3 ہی گھنٹے کا تو سفر ہے۔ یوں بھی بہت دن سے میرا جی لانگ ڈرائیو کو چاہ رہا ہے۔ تم اپنا کام کر کے کوٹھی لوٹ آنا، اتنے میں شاپنگ کر لوں گی، پھر ہم دونوں رات کا کھانا کسی اچھے سے ہوٹل میں کھائیں گے۔ پلیز فیروز، مان جاؤ نا۔ شہناز نے اتنا اصرار کیا کہ میں انکار نہ کر سکا، اور جلدی کپڑے بدل کر تیار ہو گیا۔ رات کو پہن کر سونے اور کل بدلنے کے لیے جو 2 جوڑے نیز دیگر ضروری سامان میں نے ایک ایئر بیگ میں پہلے ہی رکھ لیا تھا۔ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تو جمیلہ نے مجھے اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں چلا گیا تو وہ ایک دم مجھ پر برس پڑی۔ اس حرافہ کے ساتھ تمہارا لاہور جانا مجھے قطعی پسند نہیں، منع کر دو اسے کہ تم لاہور نہیں جا رہے ہو، جمیلہ نے فیصلہ سنایا۔ اب تو میں اس کے ساتھ جانے پر آمادگی ظاہر کر چکا ہوں، منع کس طرح کر دوں؟ تم مطمئن رہو، میں اس کے ساتھ ہرگز گھوموں گا پھروں گا نہیں، میں نے جمیلہ کو سمجھایا۔ رات کو تو رہو گے نا اس کے ساتھ کوٹھی میں؟ جمیلہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ خدا غارت کرے اسے، معلوم نہیں عین وقت پر کہاں سے آ ٹپکی۔ بہرحال تمہیں میں اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ حد کرتی ہو تم بھی، ارے میں بھی کوئی لڑکی ہوں جی۔ میں روا روی میں ایک نازیبا بات کہتے کہتے رک گیا۔ سنو، میں اکیلا گھوموں گا، اور اگر تم بھی چاہتی ہو کہ رات کو اس کی کوٹھی میں نہ سوؤں تو یہ بھی ہو جائے گا۔ میں اسے کہہ دوں گا کہ میرے کچھ دوست بضد ہیں کہ میں ان کے ساتھ رہوں، پھر صبح میں اس کی کوٹھی پہنچ جاؤں گا۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ ادھر میری طرف دیکھ کر وعدہ کرو کہ اس کی کوٹھی میں رات نہیں گزارو گے۔ جمیلہ نے یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔
اسی وقت باہر سے شہناز کی آواز سنائی دی، اب چلو بھی نہ فیروز، ابھی گھر چل کر مجھے بھی تیار ہونا چاہیے بھائی، بڑی ہی کتی عورت ہے یہ بھی، جمیلہ غصے میں بڑبڑائی۔ میں نے چلتے چلتے اس سے وعدہ کر لیا کہ لاہور میں شہناز کی کوٹھی کے بجائے اپنے کسی دوست کے گھر سو جاؤں گا۔ پھر میں ایئر بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی صبح ہی مجھے خرچے کے لیے خاصی رقم دے چکی تھیں۔ شہناز وہاں سے مجھے اپنے گھر لے گئی۔ چودھری افضل گھر پر ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سی بھر گئی۔ مجھ سے تو وہ کچھ نہیں بولا، ہاں اپنی بہن کو ضرور چھیڑا، مبارکاں، آخر کتنے میں گل مکی۔ پر تم نے تو بی اے کر لیا ہے، کیا دوبارہ امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ ہے ٹیوشن پڑھ کر؟ میں چودھری افضل سے کوئی بات کہنے ہی والا تھا کہ شہناز درمیان میں بول اٹھی، دیکھو افضل، اب کوئی گڑبڑ نہیں چلے گی۔ فیروز سے میری دوستی ہو گئی ہے، میں آج ہی بلکہ اسی وقت اس کے ساتھ لاہور جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں خود سری تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی سے مخاطب ہے۔ ڈرائیور کو بھی ساتھ لے لینا، چودھری افضل نے کہا۔ نہیں بھائی، میں خود ہی جیپ ڈرائیو کروں گی۔ شہناز نے اپنے بھائی کے مشورے کو رد کر دیا۔ تم جانو، میں تو خراب راستے کی وجہ سے کہہ رہا تھا، چودھری افضل نے کہا۔ آؤ ڈیئر فیروز، شہناز نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ پھر وہ مجھے اپنی خوابگاہ میں لے آئی۔ اس نے تیار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ میں اس دوران میں مسحری کے قریب بچھی ہوئی ایک کرسی پر پڑے ہوئے رسالے کی ورق گردانی کرتا رہا تھا جو شہناز نے مجھے تھما دیا تھا، اور خود باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ رسالہ انگریزی تھا۔ جب وہ باتھ روم سے نکل کر آئی تو اسے پینٹ پہنے ہوئے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ گاؤں میں اس لباس کو پہن کر، ارے یار بس یوں زن سے گزر جائیں گے، کون دیکھے گا چلتی دھول اڑاتی جیپ میں کہ میں نے کیا پہن رکھا ہے۔ وہ میری بات کٹ کر بے تکلفی سے بولی۔ باتھ روم جانے سے پہلے اس نے ایک ایئر بیگ میں اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء رکھ لی تھی۔ اس کے گیسو شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اب ایک شانے پر اس نے ایئر بیگ لٹکا لیا تھا۔ اپنے حلیے اور رنگ وغیرہ سے وہ کوئی غیر ملکی ٹورسٹ معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خود تو خوبصورت تھی، اس کا ذہن خوبصورت نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اس کے ساتھ جیپ کی اگلی نشست پر بیٹھا ہوا دہشت کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ کسی طوفانی بگولے کی طرح جیپ چلاتی ہوئی گاؤں کو پیچھے چھوڑ کر پختہ سڑک تک پہنچ گئی تھی۔ ذرا دیر کو تو میں ڈرا رہا، پھر مجبوراً مجھے بولنا ہی پڑا، شہناز یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اتنی تیز ڈرائیونگ نہ کرو۔ کیوں، کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنی ریش ڈرائیونگ کرتی ہو تو میں تمہارے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ مجھے سینسیشن میں مزہ آتا ہے، لیکن تم کہتے ہو تو صرف تمہاری خاطر جیپ کو گدھا گاڑی بنانے پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے رفتار کچھ کم کر دی۔ شکریہ، میں مسکرا کر بولا۔ مجھے تو ابھی کچھ دیر پہلے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی جمبو جیٹ میں سفر کر رہا ہوں۔ رہنے بھی دو یار، بس دیکھ لیا تمہیں، تمہارے سینے میں کسی چڑیا کا دل ہے، وہ زور سے ہنس کر بولی۔ میں تمہارے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس وقت فاختہ اڑی ہوئی تھی تمہاری۔ جسم کے چیتڑے اڑنے سے یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کی فاختہ اڑ جائے۔ میں بھی یہ کہہ کر ہنسنے لگا۔ پھر اسے پوچھا، لاہور والی کوٹھی کیا خالی پڑی رہتی ہے؟ نہیں، شہناز نے بتایا، وہاں دو ایک نوکر اور ہماری فرم کا مینیجر رہتا ہے۔ فرم؟ کس چیز کی فرم ہے؟ میں حیرت سے بولا۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا چھوٹا سا کاروبار ہے۔ اس کاروبار کو ہمارا مینیجر لک آفٹر کرتا ہے، جو ہمارا عزیز بھی ہے۔ افضل کو اس پر بھروسہ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا بہت روڑا ضرور لگاتا ہوگا، آخر بڈھا گھاگ آدمی ہے۔ میں نے افضل سے یہ کہا بھی تھا، مگر وہ بولا کہ اگر تھوڑا بہت کھا پی بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، محنت بھی تو کرتا ہے۔ ہم تو بس دو ایک مہینے میں کبھی کبھار ہی اور چیکوں اور ضروری کاغذات پر دستخط کرنے جاتے ہیں۔ تمہیں خبر ہے کہ لاہور والی کوٹھی اور یہ فرم کس کے نام پر ہے؟ ظاہر ہے، مجھے کیسے خبر ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ کوٹھی اور فرم میرے نام ہے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے مجھے اپنی عمارت سے مروب کرنا چاہتی ہو۔ پھر اس نے مزید کہا، اس کے علاوہ گاؤں کی زمینوں میں بھی میرا حصہ ہے۔ پھر تو تم بڑی امیر کبیر خاتون ہوئی۔ میرے لہجے میں ہلکی سی چبھن تھی، مگر شاید اس نے یہ چبھن محسوس نہیں کی۔ مگر کیا فائدہ ایسے امیر کبیر ہونے کا، ہماری پرواہ کون کرتا ہے؟ لوگ تو ہم سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ بڑی حسرت سے بولی۔ اس کا اشارہ واضح طور پر میری طرف تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ اب اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ شہناز مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے فیروز کہ میں زبردستی کیوں تمہارے ساتھ آئی ہوں؟
وہ سوال کر کے چند لمحے خاموش رہی، پھر خود ہی کہنے لگی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی اکیلے میں۔ وہ اکیلے میں مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے؟ یہ سن کر میں چونک اٹھا، مگر خاموشی ہی کو غنیمت جانا۔ تم پوچھو گے نہیں کہ وہ کیا ضروری بات ہے؟ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، ہاں ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ بالآخر مجھے بولنا ہی پڑا، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن لیکن میں تو کسی اور سے محبت کرتا ہوں شہناز۔ یہ ممکن نہیں۔ میں نے رک رک کر اپنی بات کہہ ہی دی تاکہ وہ میرا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ تو کیا میں اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ تمہیں میری محبت قبول نہیں ہے؟ اس کا لہجہ بدلنے لگا۔ میں نے وجہ بتا دی نا، میں نے آہستہ سے کہا، میری محبت ٹھکرا کر تم نے توہین کی ہے میری، اور فیروز میں اپنی توہین کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ تم مجھے نہیں جانتے فیروز، ورنہ میری محبت کو ٹھکرانے کی ہمت نہ کرتے۔ میری بات یاد رکھنا کہ جو چیز مجھے سیدھی طرح نہیں ملتی میں اسے چھین لیتی ہوں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ شاید وہ میری محبت کے آڑے نہ آئے، اسے جمیلہ کے بارے میں بتا دیا اور مزید کہا، وہ میری بچپن کی محبت ہے، میں اس سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ تصور نہیں کر سکتی فیروز کہ تم میرے بجائے کسی اور کے ہو جاؤ۔ میں کسی قیمت پر ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میری محبت کو نفرت میں بدلنے کی کوشش مت کرو فیروز، اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو فیروز۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی۔ میں تمہیں کل تک سوچنے کی مہلت دیتی ہوں۔ لاہور سے واپسی میں تمہیں اپنا فیصلہ سنانا پڑے گا، اور میری محبت چاہیے یا نفرت، فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا فیروز۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے فیصلے کی وجہ سے ساری زندگی پچھتاتے رہو۔ میں سوچنے لگا کہ خواہ مخواہ اس کے ساتھ آیا، مگر پھر یہ بات ذہن میں آئی کہ نہ آتا تو بھی کوئی نہ کوئی وہ موقع نکال ہی لیتی۔ اس گفتگو کے بعد سارے راستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ جیپ جب لاہور شہر کی حدود میں داخل ہوئی تو میں نے اسے مخاطب کیا، مجھے اپنی کوٹھی کا نمبر وغیرہ بتا دو، میں ضروری کام سے فارغ ہو کر وہاں آ جاؤں گا۔ تمہیں جانا کہاں ہے؟ اس نے سپاٹ سی آواز میں معلوم کیا۔ میو ہسپتال، میں نے بتایا، وہاں مجھے ایک شخص کی عیادت کرنا ہے۔ اگر تمہیں وہاں زیادہ دیر نہ لگے تو میں باہر جیپ میں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر کہنے لگی، کچھ خبر نہیں کتنی دیر لگ جائے مجھے وہاں۔ میں بولا، بہتر یہ ہے کہ تم چلی جاؤ۔ اچھا میں تمہیں میو ہسپتال چھوڑ دیتی ہوں، تم کوٹھی آ جانا۔ اس نے کوٹھی کا نمبر بتا کر مجھے پتہ سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، میں نے سر ہلا کر کہا۔ شہناز نے جیپ کو میو ہسپتال کی طرف موڑ دیا، پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے وہ وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ شہناز کی باتوں سے ہر چند کہ میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا تھا، لیکن میو ہسپتال پہنچتے ہی جیسے وہ ساری باتیں بھول گیا۔ اب میرے ذہن میں صرف اپنے دشمن کا خیال تھا۔ کنجا میں مولا داد سے مجھے ملک خوشی محمد کے ڈرائیور اللہ دتا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کس وارڈ میں ہے اور اس کا بیڈ نمبر کیا ہے۔ مولا داد نے میرے دشمن کے متعلق بتایا تھا کہ وہ اللہ دتا کے برابر والے بیڈ پر ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں مطلوبہ وارڈ میں پہنچا اور پھر اس بیڈ نمبر کی طرف پہنچا جس پر اللہ دتا کو ہونا چاہیے تھا، مگر بیڈ خالی تھا۔ اس کے بعد والے اپنے دشمن اکبر کے بجائے مجھے ایک ادھیڑ عمر عورت لیٹی نظر آئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں میں کسی اور وارڈ میں تو نہیں آ گیا۔ اس وقت سامنے سے ایک نرس آتی دکھائی دی۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ سسٹر، میں نے نرس کو مخاطب کیا، یہاں اس بیڈ پر حادثے کا ایک مریض اللہ دتا اور برابر والے بیڈ پر اس کا دوست اکبر تھا۔ وہ دونوں، تم ان دونوں سے ملنے آئے تھے یا کسی ایک سے؟ نرس نے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ کیا وہ تمہارا عزیز تھا؟ نرس نے میری بات کا جواب دینے سے پہلے مزید پوچھا، جو میرے لیے خلاف و توقع بات تھی۔ عزیز تو نہیں تھا، ہاں وہ دوست تھا میرا، میں نے نرس کو بتایا۔ ویری سوری مسٹر اللہ دتا، گزشتہ رات انتقال کر گیا۔ آج ہی صبح اس کے عزیز اس کی لاش یہاں سے لے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر نرس آگے بڑھنے لگی۔ اب میں سمجھا کہ وہ مجھ سے کیوں اتنی پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگا۔ اور سسٹر وہ دوسرا مریض اکبر، کیا وہ بھی؟ نرس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ وہ زندہ ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی جس پر پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے، اسے تو کل صبح ہی چھٹی مل گئی تھی۔ نرس کی بات سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ منزل میرے قریب آ کر دور ہو گئی تھی۔
میں سوچنے لگا کاش اللہ دیتا ہی زندہ بچ جاتا، میں اس سے اپنے دشمن کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا۔ میری لاہور آمد قطعی بے سود ثابت ہوئی تھی، میں ایک بار پھر تاریکی میں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول دھواں، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 تھی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔